25 ستمبر 2025، غزل نمبر 295 مارکے کی غزل ہے. یعنی جیسے کہ ایسا بھی ممکن ہو کہ میر کی کوئی غزل مارکے کی نہ ہو، لیکن واقعہ ہے یہ کہ میر کا جو کلام ہے اس کے سامنے دنیا کی کسی زبان کا بھی آپ ادب سامنے رکھ دیں تو میر صاحب بھاری رہیں گے ان کے سامنے. بالکل ہم نے بہت ساری لاطینی، فرانسیسی، ساؤتھ امریکہ کی، انڈونیشیا کی اور ان کی شاعری نہیں پڑھی ہے، لیکن کافی کچھ بہت کچھ ترجمے میں ادھر ادھر کی صورت میں ملا ہے. میر صاحب جیسے ہانٹ کرتے ہیں نا، وہ ویسے کوئی بھی نہیں کرتا. اور جس طرح سے کئی چیزیں جو سادگی کی چیزیں بظاہر لگتی ہیں، جو ہمارے ایک اسٹیریوٹائپ ہو گیا ہے، اس کے اندر کس قدر تہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. یہ 11 اشعار کی غزل ہے. فاروقی صاحب عام طور پہ 2 3 بس 4 اشعار تک چنتے ہیں، ان میں سے ان سے بھی نہ رہا گیا. 6 اشعار اٹھائے انہوں نے اس میں سے. تو وہ 11 اشعار تو میں آج نہیں پڑھوں گا، اس وجہ سے کہ میں نے پروگرام یہ بنایا ہے کہ 2 اشعار جن کے معنی میں بہت زیادہ کامنالٹی ہے ایک جیسے، ان کے اوپر بات کروں گا، اور پھر ایک اور شعر ہے جس کے اوپر بات کروں گا. تو 3 پہ 2 پریزنٹیشنز ہوں گی. اور آج میں جو پڑھوں گا اس کا سب سے پہلے اپنا جو اس غزل کا جو اپنا پسندیدہ بہت زمانے کا شعر ہے اس کو پڑھوں گا اور اس سے لطف لوں گا، اور چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو مزہ کریں. اور پھر اس کا جو مطلع ہے وہ پڑھ کے اس اشعار میں آؤں گا، کیونکہ مطلع میں انہوں نے سیٹ اپ کی ہے یہ پوری غزل مسلسل تو نہیں ہے، لیکن بہت معنی جو ہے ایک ہی چل رہے ہیں 11 اشعار میں. تو اس کا جناب شعر جو ہے، باقا شعر جو ہے کہ اپنا شیوا نہیں کجی، یوں تو کیسا ڈالا، اپنا شیوا نہیں کجی، یوں تو یار جی ٹیڑھے بانکے ہم بھی ہیں. اور یار جی کہنا، یار بھی نہیں، یار جی بھی کہا ہے، تھوڑا سا پیٹرنائزنگ کر کے کہا ہے، کانفرنٹیشنل بھی ہے تھوڑا سا کہ ٹیڑھے بانکے تو ہم ہیں. ڈینڈی تو ہر عاشق ہوتا ہے، عاشق کا تو تر یہ ہوتا ہے، زلفیں بکھری ہوئی بانک پن. لیکن کئی دفعہ میک بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم ٹیڑھے بھی ہیں، یعنی ہم ڈینڈی بھی ہیں اور ڈنگے بھی ہیں جو ہمارے ہاں پنڈی میں کہتے ہیں. کہ تھوڑا سا تیکھا پن بھی ہے ہم میں. ذرا ہوشیار رہیے، آپ زیادہ مت چین پٹاخ کیا کیجیے ہمارے ساتھ. جو 2 اشعار جن پہ ہم آج بات کریں گے وہ، اور جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کامنالٹی ہے، وہ اشعار ہے کہ اور مصرع میں کمال ایک ترکیب ہے کہ جس چمن زار کا تو ہے گل تر. گل تر کہنا بھائی کمال ہے، یعنی کائناتی اور آفاقی لیول پہ بات ہو گئی ہے. گل تر ین اور یینگ کا شعر ہے. جس چمن زار کا تو ہے گل تر، بلبل اس گلستاں کے ہم بھی ہیں. یعنی گل تر، یعنی گل اور بلبل جو ہے نا، گل تر کا ہونا اور چہکتے ہوئے بلبل کا ہونا جو ہے وہ ین یینگ ہے زندگی کا. کیا بات ہے جناب کہ بغیر بلبل کے چہکنے کے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، گل تر کا کوئی فنکشن نہیں ہے. اور گل تر جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم جس کو کہتے ہیں، they are inextricably linked جس کو کہیں گے آپ انگریزی میں. کہ اور پھر کہتے ہیں کہ جس چمن زار کا ہے تو گل تر، بلبل اس گلستاں کے ہم بھی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں. اب دیکھیں اس میں زبان کی کیا مزے ہے کہ جہاں اور وہاں کو ملانا، اور نون غنہ کی تکرار جو ہے، آلٹریشن، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، ہونٹ کر رہی ہے. وجہ بیگانگی نہیں معلوم، بھائی آپ کیوں علیحدہ دور دور بیٹھتے ہیں، یعنی کیا تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں. تو یہ جو شعر ہے اپنا جس چمنزار، یہ گل تر جناب دیکھیں کیا چیز ہے کہ وہ صرف گل نہیں ہے، گل تر ہے. یعنی نیکٹر جو ہوتا ہے وہ گل کا ایسنس ہوتا ہے، خوشبو فریگرنس تو ہوتی ہے، جو اس کا نیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھاورا آتا ہے، بمبل بھی بھن 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 کرتی رہتی ہے، پونڈا شک جس کو ہمارے کلچر میں کہتے ہیں. اس کی خوبصورتی ہوتی ہے نا اس کے نیکٹر کی، جو کہ جبلی قوت ہے سب سے بڑی، جو زندگی کو آگے بڑھانے میں کارگر رہتی ہے. اس کے بغیر زندگی آگے چل نہیں سکتی، اتنا گہرا تعلق ہے اس چیز کا. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اے سیمیٹری بھی ہے، ڈپینڈنس بھی ہے، کمپلیمنٹیرٹی بھی ہے، سمبیوسس بھی ہے، کولیبوریشن بھی ہے، کمپٹیشن بھی ہے، ناراضگیاں بھی ہیں، بدگمانیاں بھی ہیں، اور محبتیں بھی ہیں. واہ واہ واہ.
جس چمن زار کا ہے تو گلتر، بلبل اس گلستاں کے ہم بھی ہیں۔ فراز کا شعر کوٹ کرتے ہوئے لگتا تو عجیب ہے میر کی پریزنٹیشن میں، لیکن وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم ایک جینس کی جب ہیں، ہم ہیں ہی ایک، تو پھر علیحدگی کا ہے کہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں، ہم ہیں ہی جب ایک۔ میر صاحب، میرے دوست عبید اللہ علیم کا ایک شعر تھا، وہ سنایا کرتے تھے، جب ہم ہی نہ مہکے تو صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا۔ ہاں، تو اگر وہ نیکٹر جو ہے، وہ جو ایروٹک ایروز کا جو ایسنس ہے، گلتر، جارجیا کیف کو میں یہ ترجمہ کر کے سناتا، اس کو کتنا لطف آتا، گلتر ذرا پینٹ کرنا جارجیا آج، اس کا نیکٹر، اوہ، تم باد صبا کہلاؤ تو کیا، تمہارا نیکٹر کس کام کا اگر ہماری اس سے ہمارا راگ ہی نہ پھوٹا ہمارے گلے سے اس کے بارے میں۔ جس چمن زار کا ہے تو گلتر، بلبل اس گلستاں کے ہم بھی ہیں۔ وہ اثر نفیس کا یا رسا چغتائی کا ایک شعر ہم نے انہی سے کب سنا تھا، 70s میں، کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، حسن ہوگا ہی نہیں حسن اگر میرا عشق نہیں ہوگا تو۔ فاروقی صاحب کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ جو شعر ہے، جو جس چمن زار کا ہے تو گلتر، میں حیران ہوں، انہوں نے گلتر کی ترکیب کی تعریف نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ ناسخ نے اس سے ملتا جلتا مضمون اچھا کہا ہے، تو رنگ چمن میں ہوش بلبل، تو نگہت گل تو میں صبا ہوں۔ ناسخ کے شعر میں بھی معنی کی کثرت ہے، لیکن میر کے مضمون میں ایک بات جو خاص اہمیت اور زور دے کر کہی گئی ہے، وہ عاشق اور معشوق کی ہم سری ہے، دونوں کے درمیان چمنزار قدر مشترک ہے۔ جس چمنزار کی زینت اور شان تمہارے دم سے ہے، اس کی رونق اور چہل پہل میرے دم سے ہے۔ چمنزار کے لیے دونوں وجود اہم ہیں، گل اور بلبل، اگر ان میں سے ایک ہی ہو تو چمنزار نامکمل رہے گا۔ اچھی بات کی، پھر عاشق اور معشوق دونوں کا چمنزار ایک ہی ہے، ایسا نہیں کہ معشوق کسی چمن کا اور گلتر کسی اور کا۔ یعنی جینس جس کو کہتے ہیں کیٹیگرائزیشن کرنے میں، بایولوجیکل سائنسز وغیرہ میں، وہ ہے کہ ہم ایسنس میں ایک ہے، دراصل یہ معاملہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پنڈی میں، اس کے آس پاس کے گاؤں وغیرہ میں ہمارے دوست وغیرہ کہا کرتے تھے اپنے گرائیاں جس کو کہتے تھے، بندہ ہمارے گراہک ہے، اس کو کہتے ساڑھے انسان کو بھی کہتے تھے کہ ایسے میرے گرائیں نہیں بوٹی ہے، میں نے گرائیں نہیں بوٹی ہے، کہ میرے اپنے گاؤں کی بوٹی ہے، میں اس کو سب پہچانتا ہوں، اور انہی سے لڑتے ہیں۔ ارسطو کہتے ہیں جو اصلی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ سگے بھائیوں کی ہوتی ہیں، قبیلے کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ بہن بھائیوں کی ہوتی ہیں، اسپیس کے لیے، ماں کی محبت کے لیے، کس کے لیے بھی۔ تو اسی لیے سب سے بڑے کولیبریٹر بھی ہوتے ہیں اور کمپیٹیٹر بھی۔ گرائنی بوٹی، دیٹس ونڈرفل۔ ایک اور چیز جو اس میں فاروقی صاحب کو ڈسکس کرنی چاہیے تھی، میں ہوتا تو کرتا، وہ ارسطو کی وہ بات ہے کہ اصل میں ہمیں جو چیزیں بہت سملر نظر آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بالکل ایک سی ہیں، تو دو چیزیں سملر ہوتی ہیں، سیم نہیں ہوتی۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ ان میں بھی ڈسملیرٹیز ہوتی ہیں، اور جو چیزیں بظاہر ڈسملر لگتی ہیں جیسے نہیں، ان کے اندر بھی سملیرٹیز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایک طرح سے یہ قبیلوں کی اور نیشنلٹیز کی اور قومیتوں کی اور مذہب کی جو ہے تفرقات اور علیحدگیاں، وہ ایسے ہی ہیں، کوئی ان میں دم نہیں ہے ان چیزوں میں، کیونکہ ہم تو انسان ہیں سب۔ لیکن جڑواں بہن بھائیوں میں بھی فرق ہوتا ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے، اس لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب جناب فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ اب سوال یہ کہ وہ چمنزار کون سا ہے جو بل اور گلگل کے درمیان مشترک ہے؟ چمنزار محبوبی و خوبی، چمنزار عاشقی، چمنزار دنیا، چمنزار عالم بالا، یہ سب امکانات موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ شعر کس موقع کے لیے کہا گیا، اس بات کو یہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ ناسک کے شعر کی طرح یہ کہہ رہے ہیں اس شعر میں، یعنی ناسک کا شعر تھا، تو رنگ چمن میں ہوش بلبل، تو نگہت گل تو میں صبا ہوں۔ اور میر صاحب کہتے ہیں جس چمنزار کا تو ہے گلتر، بلبل اس گلستاں کے ہم بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں ناسک یہاں بھی تفاعل کی تقسیم ہے۔ تفاعل خوب لفظ ہے صاحب، فعل سے۔ معشوق کا تفاعل ہے حسین اور نازک ہونا، اسینشل ڈیفینیشن کی اسینشل کوالٹی، اور عاشق کا مرتبہ ہے خوش بیان اور نغمہ سنج ہونا۔ کیا اچھی بات۔
اب جناب وہ جو دوسرا شعر تھا اس کے اوپر دیکھتے ہیں فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم. بڑا سمپل ہے، ویسے تو لگتا سمپل ہے، میر کے اشعار کی یہی تو خاص بات ہے. اس شعر میں جو مضمون بیان ہوا ہے کہ معشوق اور عاشق دونوں ایک ہی جگہ کے ہیں لیکن پھر بھی معشوق بیگانہ وش ہے، اس پر عسکری صاحب نے لکھا ہے کہ شعر میں انسانی ہستی کی پیچیدگیوں پر استعجاب آمیز بے چارگی ہے. نہ استعجاب آمیز ہے اور نہ بے چارگی ہے میرے لیے. شاید میں عسکری صاحب کا کرٹک ہوں کئی طرح سے، میں نے ان سے وقت کی راگنی وغیرہ بڑے زمانے پڑھی ہے بہت زیادہ، لیکن میں ان کا کرٹک بھی ہوں، تو اس میں بے چارگی بھی لگی. ہاں فلسفیانہ موشگافی ہے، ایک بڑی سادہ سی سمپل سی ان یور فیس ٹائپ بات صحیح ہے، لیکن شعر میں صرف اتنا ہی نہیں ہے. ملاحظہ ہو کہ یہاں جن چیزوں کو متکلم آگے لا رہا ہے وہ عاشق اور معشوق کے محاسن یا ان کا تفاعل نہیں بلکہ دونوں کے سرچشموں کی وحدت ہے. واہ فاروقی صاحب، سرچشموں کی وحدت ہے، ان کی سرچشموں کی وحدت خوب ٹرم ہے جناب. یعنی دونوں کی انسانیت، انسان ہونا مرکزی حیثیت ہے. پہلے مصر میں ایک لا علمی ہے، معلوم نہیں تو ہم سے بیگانہ کیوں. دوسرے مصر میں ایک علم ہے، ہم دونوں ایک ہی جگہ کے ہیں. اس طرح دونوں میں تفاعل عمدہ ہے. ذکر تو معشوق کی بیگانگہ روشی کا ہے اور زور اسی بات کا ہے کہ یہ بیگانگی بے وجہ ہے، لیکن لہجے میں کوئی تلخی، کوئی ڈرامائی اپیل، کوئی پرجوش درخواست نہیں. جو ہم کہہ رہے تھے صاحب بالکل وہی بات کی انہوں نے. انتہائی حزم اور ٹھہراؤ کے ساتھ بات کی گئی ہے، بالکل جیسے ہم نے کہا کہ فلسفیانہ ایک سیدھی سی موشگافی ہے، بلکہ لگتا ہے کوئی عام بات کہہ دی. ایسا مضمون اتنی آہستگی یعنی کسی ظاہری جوش و خروش کے بغیر بیان کرنا سبک بیانی کا کمال ہے. یعنی انڈر اسٹیٹمنٹ جو کہ ریٹوریکل ٹرم ہے، ایگزیجریشن کا اپوزٹ، الٹا مبالغے کا. میرا دوست راحت کاظمی بہت پسند کرتا، سبک کہتا تھا کہ یار زندگی جیسے بڑھتی جائے آدمی کو سبک ہوتا چلا جانا چاہیے. بہت بیماری کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس نے غریب نے، بالکل کس سے ملتا ملاتا نہیں ہے. بہت میں پریشان کبھی کبھی ہوتا ہوں اس کے لیے. بڑا کیا کہتے ہیں سبک ہونا چاہیے، اور دیکھو سبک نہیں بیچارے کی. اور سبک بیانی کیا اچھا ٹرم ہے، سبک بیانی کا کمال ہے. اور میر کا خاص انداز ہے سبک بیانی. یہ بات ہے، بھاری پتھر پیار سے اٹھا لیتے ہیں، پلکوں سے اٹھا دیتے ہیں میر صاحب. تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں میں سے مندرجہ ذیل باتیں مراد ہو سکتی ہیں. ہم دونوں اسی دنیا کے ہیں، تم کوئی فرشتہ یا پری نہیں، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی. کوئی غیر انسانی کے اجسام میں ہم دونوں ایک ہی مسلک و مشرف کے ہیں. آخر میں کہتے ہیں کہ یہ مضمون تو عام سا ہے، لیکن معشوق جہاں ہے وہاں عاشق بھی ہے. یعنی عاشق و معشوق کے آس پاس ہی گھومتا رہتا ہے، یا روحانی طور پر عاشق وہیں ہوتا ہے جہاں معشوق ہو. چنانچہ میر حسن کا ایک شعر کوٹ کر رہے ہیں فاروقی صاحب بہت عمدہ کہ کیا کہیں پوچھ مت کہیں ہم ہیں، تو جہاں ہے غرض وہیں ہم ہیں. شاید وہیں سے انسپائر ہو کے فراز نے وہ اپنا بہت مشہور شعر کہا ہے کہ تم کرو ہم وہاں ہیں جہاں جہاں تم ہو. یاد آ گیا، ہم وہاں ہیں جہاں جہاں تم ہو. خوب نون غنہ کی تکرار ہے. تم کرو گے کہاں کہاں سے گریز. بہت اعلیٰ شعر ہے. لیکن یہ مضمون بالکل نیا ہے کہ عاشق اور معشوق دونوں ایک ہی جگہ کے ہیں لیکن ان میں بیگانگی ہے. بنیادی حیثیت سے یہ شعر انسانی المیہ کا بیان کرتا ہے کہ مجانست پہلی دفعہ پڑھ رہے لوگ، مجانست کا لفظ ابھی بتاتا ہوں. مجانست کے باوجود کسی کو کسی سے لگاؤ نہیں. مجانست کا لفظ پہلے میں اس کو مہانست پڑھ رہا تھا، لیکن مجانست ہے یعنی ایک قبیلے سے ہونا، ہم جنس ہونا. ہم جنس پرستی والا ہم جنس نہیں، لیکن ایک جینس GENUS. اب مجھے دیکھنا ہوگا وہ جینس اور ہم جنس والا اردو والا جنس کیا ایٹمولوجیکلی لنکڈ تو نہیں ہے کسی طرح سے. بہت لمبا ہو گیا جناب، باقی بات پھر ہوگی 2-4 دن کے بعد. بہت بہت شکریہ. آداب.